آج ویو 360 میں افغانستان میں پرتشدد کارروائیاں، ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ ہے کیا بیجنگ اپنی خارجہ پالیسی میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رہا ہے؟ China is seeking to create a generation of future leaders in Latin America, business leaders. اور ارتھ ڈے پر جانیں گے کہ نوجوان نسل میں زمین کے مستقبل کے بارے میں کیا خدشات ہیں۔ ہم خشک سالی کے اثرات، شہروں میں شدید گرمی کے اثرات، زراعت پر اثرات اور خوراک کی قلت کو دیکھ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ افغانستان میں گزشتہ چند روز کے دوران دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ کل شمالی شہروں میں ہونے والے دھماکوں میں ٹوٹل 16 افراد اب تک جو ہیں ان کی ہلاکت کی خبریں آئی ہیں، جن میں سے 11 مزار شریف میں ایک شیعہ مسجد پر کیے گئے دھماکے میں جان سے گئے۔ اہل تشیع کی مسجد میں ہونے والے اس دھماکے کی ذمہ داری دہشت گرد تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے۔ اس ہفتے کے آغاز میں بھی افغانستان میں 2 بم دھماکے ہوئے تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس آف امریکہ کی افغان سروس سے سینئر صحافی احمد اللہ آرچیوال۔ ان سے افغانستان کی صورتحال پر مزید بات کرتے ہیں۔ احمد اللہ، جو سچویشن اس وقت ہمیں بنتی نظر آتی ہے اس میں خاص طور پہ داعش خراسان نے جو شیعہ مسجد پہ دھماکہ ہوا اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، کیا داعش افغانستان میں اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ طالبان کی حکومت کے لیے خطرہ بن سکے؟ مہربانی، میرے خیال میں جیسا کہ آپ نے کہا، داعش نے ایک حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور آج طالبان نے اعلان کیا کہ انہوں نے مزار شریف میں داعش کا ایک کمانڈر گرفتار بھی کر چکا ہے اس حملے کے وجہ سے۔ شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم میں داعش طالبان کے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ طالبان کے گورننس کا ہے۔ توقع یہ تھی کہ شاید طالبان گورننس میں سروسز اور یہ پرووائڈ کرے، لیکن طالبان کا ابھی تک گورننس اچھا نہیں ہے اور میرے خیال میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور یہی وجہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے حملے افغانستان میں ہوتی جا رہی ہیں۔ تو کیا ان حملوں میں کوئی اور بھی گروہ ملوث ہو سکتے ہیں؟ اگر داعش نے ایک رسپانسبلٹی لی ہے تو باقی جو حملے ہیں وہ کسی اور گروہ کی طرف سے کیے گئے ہیں؟ ان حملوں میں جیسا کہ میں نے بتایا، داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے اور اس کے علاوہ طالبان کے کچھ مخالفین ہیں جنہوں نے ابھی تک ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ ان میں وہ بھی ذمہ دار ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شاید کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو یہ سنی اور شیعہ فسادات بڑھکانا چاہتی ہے، وہ شاید بھی ان حملوں میں ملوث ہو۔ اور تیسری امکان یہ ہے کہ بعض لوگ جو بظاہر وہ شیعہ گروہوں کی حامی ہے اور ان کو سپورٹ کرتی ہے، اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے شاید اس طرح حملوں میں ملوث ہو۔ تو طالبان اور داعش کا سنی مسلک سے ہونا، یہ جو شیعہ مساجد پہ خاص طور پہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا جو حملے ہوئے ہیں، ان پہ کارروائیوں میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ طالبان اس وجہ سے داعش کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا کہ داعش سنی ہے اور طالبان بھی سنی ہے۔ داعش اور طالبان دونوں سنی ہے، لیکن ان کے اپروچ مختلف ہے اور عقیدے کے لحاظ سے سنی مسلک کے اندر ان کے درمیان بہت اختلافات ہیں۔ داعش اہل حدیث ہے اور طالبان بریلوی ہے۔ میرے خیال میں اصلی مسئلہ گورننس کا ہے۔ طالبان ابھی تک لڑ رہے تھے افغانستان کی پچھلی حکومت کے خلاف، وہ ایک اپروچ تھا اور ابھی گورننس دوسرا اپروچ ہے۔ طالبان کی گورننس ابھی تک اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ان حملوں کو روکا جا سکے۔ یہ گورننس کا ایشو ہے، لیکن اگر حالیہ دھماکوں میں احمد اللہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہزارہ برادری کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اکثریت شیعہ مسلک سے ہے، تو مقاصد پھر حاصل کرنے کی کوشش کیا ہو رہی ہے اس طرح سے؟ یہ کیا فرقہ وارانہ فسادات یا فرقہ وارانہ جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح سے آپ نے کہا؟ میرے خیال میں ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سنی اور شیعہ اختلافات جو ابھی تک افغانستان میں زیادہ نہیں ہے ان کے بڑھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ طالبان کے لیے سیکیورٹی ایک بہت اچیومنٹ تھا، جس کے بعد
بارے میں وہ بار بار لوگوں کو اور دنیا کو کہتے تھے کہ لیکن ابھی تک ان حملوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سیکیورٹی ابھی تک بھی افغانستان میں ایک ایشو ہے. سو طالبان کے لیے یہ ایک چیلنج کے طور پر یہ حملے بھی کی جاتی ہے, اور حملوں میں صرف ہزارہ یا شیعہ برادری کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتی. ان حملوں میں جیسا کہ کندوز اور ننگرہار میں طالبان سولجرز کو ٹارگٹ کیا گیا. تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ سارے حملے صرف داعش نے کیے, دوسرے کئی گروہ بھی ہوں گے جنہوں نے یہ حملے کی ہوں گی. بہت بہت شکریہ احمد اللہ آرچیوال ہم سے اس حوالے سے بات کرنے کا. احمد اللہ آرچیوال ہمارے ساتھ تھے ناظرین, اور بات ہو رہی تھی کہ جس طرح سے افغانستان میں جو اس وقت سچویشن ہے اور موجودہ دھماکوں کے بعد جو اوور آل سیکیورٹی کے حوالے سے لیپسز سامنے آ رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں چین کی حکومت کی, جو کہ لاطینی امریکہ سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ چلا رہی ہے, جن کے ذریعے طالب علموں کو چینی زبان مینڈرین پڑھائی جاتی ہے اور چین کی ثقافت سے متعارف کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ انسٹیٹیوٹ تعلیمی اداروں میں چین کا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش ہے. لاطینی امریکہ میں صورتحال ہے کیا, جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں. چین کا لاطینی امریکہ میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ صرف تجارت, سرمایہ کاری, قرضوں اور انفراسٹرکچر تک ہی محدود نہیں ہے, بلکہ یہ تیزی سے کالجوں کے کیمپس تک بھی پہنچ رہا ہے. بیجنگ نے سن 2004 میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کا آغاز ایک ایسے مقام کے طور پر کیا تھا جہاں طالب علم مینڈرین زبان سیکھ سکیں, ثقافتی تقریبات میں شرکت کر سکیں اور چین میں تعلیم کے حصول کے مقصد سے وظائف کے لیے درخواست دے سکیں. لاطینی امریکہ میں پہلا کنفیوشس انسٹیٹیوٹ سن 2016 میں میکسیکو میں کھلا تھا, اور تب سے یہ ادارہ خطے کے 23 ملکوں تک پھیل چکا ہے. بیشتر انسٹیٹیوٹ یونیورسٹیوں کے کیمپس میں ہیں, اور مبصرین کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد چین کا اثر و رسوخ بڑھانا ہے. چین لاطینی امریکہ میں مستقبل کے لیڈرز کی ایک نئی نسل تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کاروباری لیڈرز, سیاستدان, سفارتکار ان انسٹیٹیوٹس کی وجہ سے اپنے قریبی تعلقات اور چین کے بارے میں اپنے علم کے ذریعے دنیا کو اس انداز سے دیکھیں گے جو زیادہ تر چین جیسا ہی نقطہ نظر ہوگا. ایکواڈور کے شہر کوئٹو کی سان فرانسسکو یونیورسٹی میں ایک ایسا ہی انسٹیٹیوٹ قائم ہے. بہت سے طالب علموں کا کہنا ہے کہ اس میں داخلے کے ان کے فیصلے کی ایک بڑی وجہ چینی حکومت کی طرف سے دیے جانے والے اسکالرشپ ہیں. اپنے انٹرنیشنل ریلیشنز کیریئر کے اس مرحلے پر مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس بیرون ملک جانے کا موقع موجود ہے, خاص طور پر ماسٹرز ڈگری کے لیے چین جانے کا. 2010 میں کنفیوشس سینٹر کھلنے کے بعد سان فرانسسکو یونیورسٹی کے کیمپس میں اس انسٹیٹیوٹ میں داخل ہونے والے طالب علموں کی تعداد 40 سے بڑھ کر 300 ہو گئی ہے. لاطینی امریکی طالب علم ہوتے ہوئے ہم بیرون ملک ملازمت کے موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں. لاطینی امریکہ کے کچھ اسکالرز کو تعلیمی آزادی پر ان کے اثرات پر تشویش ہے. اب جبکہ ریسرچ میں ایسے لاطینی امریکی پروفیسرز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جنہیں چینی حکومت کے کچھ اداروں کی مالی معاونت حاصل رہی, جس کی وجہ سے یونیورسٹیوں کے اندر ماہرین کی جانب سے ہم چین پر کم تنقید دیکھیں گے, اور یہ امر چین کے لیے اس کے بین الاقوامی تاثر کے حوالے سے مفید ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کو چینی کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں تعلیمی آزادی کو پامال کرنے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کے ایک حصے سے تعبیر کیا ہے. واشنگٹن میں چین کا سفارت خانہ اسے مسترد کرتا ہے. اپنے ایک بیان میں اس نے کہا ہے کہ انسٹیٹیوٹ کی کلاسیں سب کے سامنے ہیں اور شفاف ہیں, جہاں میزبان درسگاہوں کے ضابطوں کی سختی سے تعمیل کی جاتی ہے. انسٹیٹیوٹ سے وابستہ کچھ لاطینی امریکی ماہرین تعلیم اس سے اتفاق کرتے ہیں. اساتذہ بہت محتاط ہیں. یہاں سیاسی معاشیات کی کلاسز بالکل نہیں ہیں, یہ صرف زبانیں سکھانے سے متعلق ہیں. ہیومن رائٹس واچ کی طرح دوسرے ادارے کنفیوشس انسٹیٹیوٹس پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ موضوعات مثلا انسانی حقوق, تائیوان اور دوسرے حساس مسائل کو کلاس میں ہونے والے مباحثوں میں سینسر کیا جاتا ہے. مبصرین کہتے ہیں کہ اس کا مقصد چین کے بارے میں صاف ستھرے تاثر کو ابھارنا ہے. کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے معاملے میں یہ زیادہ تر ایک یک طرفہ تصویر ہے. یہ چین کا ایک ایسا مخصوص تاثر ابھارتے ہیں جو بہت زیادہ تنقید پر مبنی نہیں ہے. جیسے جیسے کنفیوشس انسٹیٹیوٹس کا سلسلہ لاطینی امریکہ اور دوسرے مقامات میں پھیلے گا, ان کے بارے میں متضاد خیالات کا سلسلہ جاری رہے گا. ہیمی مورینو کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا, وائس آف امریکہ. فرانس میں اتوار کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں, لیکن اس دوران فرانس کی مسلمان کمیونٹی کو اپنے تحفظ کے حوالے سے کچھ خدشات ہیں.
عوامی مقامات پر حجاب کے خلاف واقعات کے بڑھنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ مایوسی اور خوف کی اس فضا میں فرانسیسی مسلمانوں کو الیکشن میں ایمینوئل میکرون اور میرین لیپین میں سے کسی ایک کو چننا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں کہ آنے والے الیکشنز میں کس طرح سے دونوں اسلاموفوبک ایلیمنٹس کے حوالے سے مسلمان ووٹ کریں گے۔ فرانس سے تعلق رکھنے والی نرسری مینیجر لیزا ٹراڈیک کا کہنا ہے کہ تقریباً ایک دہائی قبل جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور حجاب پہننا شروع کیا تو لوگ ان پر آواز کستے ہیں اور گھورتے ہیں۔ واضح طور پر عوامی مقامات پر مجھے میری شناخت کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ ایک ایسی چیز پر سیاسی منطق کا اطلاق کر رہے ہیں جو قطعی طور پر سیاسی نہیں ہے، جو کہ ذاتی ہے۔ نقاب پہننا کسی بھی صورت میں سیاسی انتخاب نہیں ہے، یہ در حقیقت ایک انتہائی ذاتی انتخاب ہے۔ اب لیزا کو تشویش ہے کہ انہیں محسوس ہونے والا اجنبیت کا یہ احساس اس صورت میں مزید گہرا ہو جائے گا اگر انتہائی دائیں بازو کی شخصیت میرین لیپین 24 اپریل کو موجودہ صدر ایمینوئل میکرون کے خلاف صدارتی انتخاب جیت جاتی ہیں۔ میں اسلامی پردے کو مطلق العنان نظریے کی علامت سمجھتی ہوں، اس لیے میں اپنے وطن کی سرزمین پر ہر عورت کو اس سے آزادی دلانے کی خواہش مند ہوں۔ میں نے جیسے پہلے کہا، یہاں کچھ علاقوں میں اسلام پسندوں کا یقیناً ان خواتین پر دباؤ ہے جو پردہ نہیں کرتی، اور حجاب نہ پہننے والی خواتین کو الگ تھلگ کیا جا رہا ہے، اور اس لحاظ سے یہ خواتین کی آزادی کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، جو در حقیقت انتخاب کی آزادی ہے۔ لیزا کا کہنا ہے کہ میرین لیپین کا اصرار کہ عوامی مقامات پر مسلمان خواتین کے سر سکارف سے ڈھکنے پر پابندی لگائی جائے فرانس کی مستحکم سیکولر اقدار کی پاسداری کرنے والے ان جیسے مسلمانوں کی بڑی اکثریت کے ساتھ امتیازی سلوک ہوگا۔ اگرچہ لیزا میرین لیپین کو اقدار میں آنے سے روکنے کی امید میں مسٹر میکرون کو ووٹ دیں گی، لیکن وہ اسلام کے بارے میں صدر میکرون کے ماضی کے بیانات سے بھی شدید مایوس ہیں اور انہیں یقین ہے کہ فرانس میں مسلم مخالف جذبات بڑھ رہے ہیں۔ اعداد و شمار سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا یہ احساس غلط نہیں ہے۔ وزارت داخلہ کی ایک رپورٹ کے مطابق سن 2021 میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک اور دیگر کارروائیوں میں شدید اضافہ ہوا، جبکہ دیگر عقائد کے لیے کمی دیکھنے میں آئی۔ مسٹر میکرون کا کہنا ہے کہ بقول ان کے وہ اسلامی علیحدگی پسندی کے خلاف لڑتے رہیں گے اور فرانسیسی سیکولرزم کا دفاع کریں گے، جو ہر شہری کو اپنے عقیدے پر آزادی سے عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ عوامی مقامات پر مذہبی علامتوں پر پابندی لگانے کے خلاف ہے۔ اسلام ہمارے لاکھوں ہم وطنوں کا مذہب ہے اور یہ لازمی ہے کہ وہ ہمارے ملک میں سکون سے رہ سکے۔ دنیا بھر میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جس نے عوامی مقامات پر نقاب پہننے پر پابندی لگائی ہو، اور آپ ایسا پہلا ملک بننا چاہتے ہیں؟ سیریسلی آزادیاں رکھنے والے اس ملک میں؟ میرین لیپین عوامی مقامات پر حجاب پہننے کو تو غیر قانونی قرار دینا چاہتی ہیں، لیکن یہودیوں کی روایتی ٹوپی کیپا جیسی دیگر مذہبی علامتوں کو نہیں۔ وہ اسلام پسندی کے نظریات کے خلاف لڑنے کا عزم ظاہر کرتی ہیں جنہیں وہ جابرانہ کہتی ہیں۔ پچھلے 5 سالوں میں ایمینوئل میکرون کی حکومت نے ایسے قوانین اور اقدامات منظور کیے جن کا مقصد مذہبی انتہا پسندی سے نمٹنا اور قومی سیکولر اقدار کا تحفظ کرنا ہے۔ تاہم اس چیز نے مسلمانوں کو اسلامی فوبیا میں اضافے کا احساس دلایا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں پچھلے 5 سالوں سے مسٹر میکرون مسلم کمیونٹی کے شدید مخالف تھے، اور واضح طور پر اب جب وہ میرین لیپین کا سامنا کر رہے ہیں ہم زیادہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کون آگے ہے۔ اچانک پچھلے ہفتے سے انہیں مسلمانوں کے معاملات میں دلچسپی ہو گئی ہے۔ وہ مسلمانوں کے حجاب پہننے میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ فرانس میں یہ موضوع اس وقت چھایا ہوا ہے، اور بدترین بات یہ ہے کہ ہم در حقیقت انہیں ووٹ دینے جا رہے ہیں کیونکہ میرین لیپین ان سے کہیں زیادہ بدتر ہیں۔ رائے عامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ لیپین کی جیت مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں۔ 2017 میں جب دونوں امیدواروں میں مقابلہ ہوا تھا تو صدر میکرون نے میرین لیپین کو 61.1 ووٹوں سے شکست دی تھی۔ یقینی طور پر مسلمان مسٹر میکرون کو ایک متحد بلاک کے طور پر ووٹ نہیں دیں گے، ایسے تاثرات کی وجہ سے کہ میکرون نے دائیں بازو کی شناخت پر مبنی سیاست کی اور معیشت کی پالیسیاں اپنائیں، اور یہ کہ وہ امیروں کے صدر ہیں اور عام لوگوں سے دور رہتے ہیں۔ کچھ لوگ لیپین کو ووٹ دیں گے اور بہت سے تو ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے۔ نسلی طور پر متنوع مضافاتی علاقے ولخبین کی ایک مسجد میں ریکٹر عزیز الدین گاسی نے کہا ہے کہ وہ اور دیگر مقامی مسلم رہنما مسلمانوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ فرانس کی مذہبی آزادیوں کے تحفظ کے لیے رن آف میں صدر میکرون کی حمایت کریں۔
انتہائی دائیں بازو کا منتخب ہونا نفرت، تفریق، رسوائی اور مسلمانوں کو ہدف بنانے کو جنم دے گا، جو نہ تو مسلمانوں کے لیے اچھا ہے، نہ مسیحیوں یا یہودیوں کے لیے، نہ کسی عقیدہ رکھنے والے یا نہ رکھنے والے کے لیے۔ ہم ایک بار پھر معاشرے کے لیے امن کی تلاش میں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مسٹر میکرون کو ووٹ دینے کا مقصد ان کی حمایت نہیں بلکہ انتہائی دائیں بازو کو اقتدار میں آنے سے روکنا تھا۔ اس بارے میں کسی تبصرے کے لیے فوری طور پر مرین لی پین کے انتخابی مہم سے رابطہ نہیں کیا جا سکا۔ امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر۔ روس کے یوکرین پر حملے کو تقریباً 2 ماہ ہونے کو ہیں۔ ماسکو کی طرف سے ماریوپول پر کنٹرول کا دعویٰ کیا گیا ہے اور شمالی شہروں پر مکمل کنٹرول کے لیے جنگ جاری ہے۔ ایک طرف جنگ کے لیے یوکرین کو دنیا سے مدد مل رہی ہے اور دوسری جانب یوکرین کی اس جنگ میں پھنسے ہوئے لوگوں کو امداد پہنچانے کے لیے کئی ادارے بھی متحرک ہیں۔ لیکن امریکہ کے شہر نیو یارک اور امریکی ریاست نیو جرسی میں آگ بجھانے والے عملے کے افراد ایسا ساز و سامان جمع کر رہے ہیں جس سے یوکرین میں فائر فائٹرز کو محفوظ بنانے کے لیے مدد فراہم کی جائے۔ ان میں بلٹ پروف جیکٹس اور ہیلمٹس بھی شامل ہیں۔ یہ ہیلمٹ گولیوں سے بچاتے ہیں اور انہیں ابھی تک کھولا بھی نہیں گیا ہے۔ فی الحال فائر فائٹر الیگزینڈر ساون انہیں اپنے فائر ڈپارٹمنٹ میں اکٹھا کر رہے ہیں جب تک کہ ایک خصوصی سامان بردار طیارے سے انہیں یوکرین نہیں بھیج دیا جاتا۔ ایک فائر فائٹر کی ہیلمٹ بہت بھاری ہوتی ہے اور اس کو آپ پہن کر یہ محسوس کر سکتی ہیں۔ الیگزینڈر ساون آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں اور رضاکارانہ طور پر آگ بجھانے والے شعبے سے منسلک ہیں۔ پلاسٹک ہیلمٹس، خون کے بہنے کو جلد روکنے کے لیے ٹورنیکٹس اور بلٹ پروف جیکٹیں یوکرین بھیجنے کے لیے یہ سب سامان عطیات سے خریدا گیا ہے۔ یوکرین کے شہر اوڈیسا سے تعلق رکھنے والے ساون کے 2 ساتھیوں مائیکل اور ٹیمور نے اپنی آن لائن پوسٹ میں بتایا کہ وہ یوکرین کی مدد کے لیے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں۔ پھر انہیں سینکڑوں پیغام آنے لگے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اگلے ہی دن اوڈیشہ میں میرے ایک سابق کلاس فیلو کی کال آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ دفاعی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے نام لکھوانا چاہتا تھا، لیکن وہاں پہلے ہی بہت سے رضاکاروں کی وجہ سے ایسا نہ کر سکا، لیکن ان کے پاس ضروری ساز و سامان نہیں تھا۔ صرف 2 دنوں میں ہم نے $15,000 جمع کر لیے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ کچھ عرصے کے لیے عطیات اکٹھے کرنا بند کر کے جمع کیے گئے پیسوں سے ہیلمٹ خرید لیں۔ یہ سامان ملک بھر کی مختلف ریاستوں میں خریدا جا رہا ہے۔ رضاکار سب کچھ نیا خرید رہے ہیں۔ وہ استعمال شدہ سامان خرید کر یوکرینی فوجیوں کی سلامتی کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتے۔ ہمیں امید ہے کہ اس سے یوکرین کی آزادی کے لیے لڑنے والے افراد کے دفاع میں مدد ملے گی، وہ افراد جو اگلے محاذ پر ہیں۔ امریکی فائر فائٹرز یوکرین کے لیے پروفیشنل سامان بھی بھیج رہے ہیں۔ اولیکس اسکیچپوز یوکرین سے ہیں۔ انہیں روس کے قبضے والے علاقوں میں رہنے والے اپنے دوست احباب سے تازہ خبریں ملتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے امریکی ساتھیوں نے یوکرینی فائر فائٹرز کو سامان بھیجنے کے ان کے خیال کی فوری تائید کی۔ ہمیں جارجیا، ٹینیسی، ورمانٹ، اوہایو، ورجینیا اور ویسٹ ورجینیا سے کالز آتی ہیں۔ بہت سے لوگ مدد کے لیے تیار ہیں۔ اسکیچ پوسٹ کے ساتھ ہی یوکرین کے تباہ شدہ شہر اور قصبوں کی تصاویر دیکھ کر حیران تھے، لیکن ساتھ ہی یوکرینی فائر فائٹرز کی ہمت کے قدردان بھی، جو بعض اوقات گولہ باری میں بھی کام جاری رکھتے ہیں۔ ہم نے جو پیغام دیا تھا وہ ملک بھر میں پھیل رہا ہے۔ بہت سے ایسے محکمے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں جو فائر فائٹنگ کا ساز و سامان یوکرین کو عطیہ کرنا چاہتے ہیں۔ صرف ایک ہی دن میں اس فائر ڈپارٹمنٹ نے 400 سے زیادہ حفاظتی گیئر جمع کیے ہیں، بوٹس سے لے کر اوور آلز اور ہیلمٹ سے لے کر جیکٹس تک۔ نیو یوکرینین ویو نامی فلاحی تنظیم کے رضاکار اس سامان کو ڈبوں میں پیک کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ ہم دلی طور پر یوکرین اور وہاں لڑنے والے ہر فرد کی حمایت کرتے ہیں۔ یہاں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔ ہم احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں، ہم امدادی اشیاء جمع کر رہے ہیں، لیکن اس وقت سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ پروازوں پر پابندی عائد کی جائے تاکہ عورتوں اور بچوں کو مرنے سے بچایا جا سکے۔ ایک مقامی اسکول کے بچے بھی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک چیریٹی نیلام کے لیے تصویریں بنا رہے ہیں۔
اس میں جمع ہونے والی تمام رقم سے یوکرینی فائر فائٹرز کے لیے حفاظتی ساز و سامان خریدا جائے گا۔ نینا وشنیوا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ اور پروگرام کے آخر میں بات کرتے ہیں آج ارتھ ڈے کے حوالے سے۔ اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق اگر حکومتوں نے جلد کوئی اقدامات نہ اٹھائے تو ماحولیاتی تبدیلیوں میں غیر معمولی اضافہ ہو جائے گا۔ آئیے جانتے ہیں کہ نوجوان نسل میں کرۂ ارض کے مستقبل کے بارے میں آج کیا خدشات پائے جاتے ہیں۔ یہ نوجوان طالب علم واشنگٹن ڈی سی کے ایک پارک سے کوڑا کرکٹ اور خودرو پودے اور گھاس پھوس چن رہے ہیں تاکہ مقامی پودوں کو پھلنے پھولنے میں مدد مل سکے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے سیارے کو صحت مند رکھنے کی کوششوں میں ان کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ دوسرے لوگ، یہاں تک کہ بعد میں آنے والی نسلیں بھی اس تجربے کو محسوس کرنے کے قابل ہوں جو مجھے یہاں راک کریک پارک میں ملتا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ اگر حکومتیں ماحولیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے فوری طور پر کوئی بڑا قدم نہیں اٹھاتی تو کرۂ ارض ماحولیاتی تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بقول کچھ ماہرین کے زمین کے مستقبل کے بارے میں شہ سرخیاں خاص طور پر نوجوانوں میں ماحولیاتی اضطراب یا ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں پریشانی میں اضافہ کر رہی ہیں۔ کچھ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، دوسروں میں کچھ کرنے کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اپنی نسل کے بہت سے لوگوں کی طرح ہم اس وقت واقعی خوفزدہ ہیں اور بے بسی محسوس کرنا واقعی آسان ہے۔ امیلیا لالر پارک میں باقاعدگی سے رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہوئے اس بے بسی کے احساس کا مقابلہ کرتی ہیں۔ میں نے اس لیے یہ کرنے کا انتخاب کیا کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ میں کچھ ٹھوس کام کر سکتی ہوں۔ یہ حقیقت میں ماحول کی مدد کرنے کا، اپنی کمیونٹی کی مدد کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ طبی جریدے دی لینسٹ کے ایک حالیہ عالمی سروے کے مطابق 16 سے 25 سال کی عمر کے تقریباً نصف نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں بے چینی نے ان کی روزمرہ کی زندگیوں کو منفی طور پر متاثر کیا ہے۔ ہم خشک سالی کے اثرات، شہروں میں شدید گرمی کے اثرات، زراعت پر اثرات اور خوراک کی قلت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ علم بھی ہو رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ، خاص طور پر نوجوان، یہ کہنے کی ہمت رکھتے ہیں کہ ایسے حل موجود ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے اور خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ماہرین کا ایک عام پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے اقدامات کریں تاکہ آپ کے کاربن فٹ پرنٹ کو کم کیا جا سکے۔ آپ پیر کے روز گوشت کے ناول جیسا کوئی اقدام کر سکتے ہیں، سبزیوں پر مبنی غذا کھائیں، آپ کہیں جا کر چہل قدمی کر سکتے ہیں۔ استعمال کم کرنا اور دوبارہ استعمال میں لانا ایک ایسا تصور ہے جو اب واقعتاً سامنے آ رہا ہے۔ نوجوانوں کے لیے سیاسی طور پر فعال ہونا اپنی ماحولیاتی پریشانی کو دور کرنے کا ایک اور طریقہ ہے، جس کی ایک مثال سویڈن کی ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ ہیں۔ We need to focus every inch of our being on climate change. نوجوانوں کے لیے یہ دیکھنا کہ گریٹا جیسی کسی شخصیت کا اثر ہو رہا ہے، لوگ در حقیقت انہیں سن رہے ہیں اور سیاست دان ان کی بات سن رہے ہیں، اس سے واقعی امید پیدا ہوتی ہے۔ We're going to grab our trash bags and we're going to walk around the edge of the park to pick up litter. راک کریک کنزرونسی کی لنسی کیتھکارٹ، جو اس گروپ کی قیادت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اس طرح دوسروں کے ساتھ مل کر صفائی کرنے سے مقامی ماحول کی بہتری میں تو مدد ملتی ہے، لیکن یہ طلباء کی مجموعی بہبود کے لیے بھی مفید ہے۔ یقینی طور پر ایسے بڑے مسائل ہیں جنہیں نوجوان بدل نہیں سکتے اور ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن اس طرح کام کرنے کا ایک فوری اور ٹھوس اثر پڑتا ہے جو اسٹوڈنٹس کی جذباتی اور ماحولیاتی صحت اور اسی طرح مجموعی ماحولیاتی نظام پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جولی تابو کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔